بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت واصف علی واصف کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کرنے لگا، حضرت یہ بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کس نے تلاش کیا تھا اور اس زمانے میں نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یہ سوال سننے کے بعد جناب حضرت واصف علی واصف نے اسے جواب دیا، اگر اس سوال کا جواب دے دیا جائے تو پھر تمہارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے نکاح اسلامی کیسے تھا اور اسلام سے پہلے کون سا اسلام تھا؟ اس سوال کے بارے میں وضاحت کر دی جائے گی، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ سوال اس چیز کے متعلق کرو کہ جو اس وقت آپ کو متاثر کر رہی ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ رب العالمین نے پڑھایا تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ آپ کے لیے گفتگو کس نے کی تھی؟ اللہ نے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ آپ بولتے نہیں جب تک ہم نہ بلوائیں، اور آپ کوئی عمل نہیں کرتے جب تک ہم آپ سے نہ کروائیں۔ تو حضور کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کا کوئی بھی عمل آپ کو انسانی لیول پہ نہیں سوچنا چاہیے۔ مسلمان کو اس نقطے پہ آ کے دقت ہوتی ہے، یہ دقت اب دور ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور انسانوں کے عمل برابر بھی ہوں تب بھی کوئی چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ کافروں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آتی، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے پیغمبر ہیں جو بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور سودا سلف بھی لیتے ہیں۔ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے۔ کفار کے ان سوالوں کے جواب تو اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرما دیے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب، اگر آپ کے ساتھ فرشتے ہوں گے تب بھی کافروں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ماننے والے مانتے رہیں گے، نہ ماننے والے انکار ہی کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ کے بھی کفار نہیں ماننے والے۔ لہٰذا آپ ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں، ایک زندگی جو ہے حضور کی زندگی، وہ ایسی ہے کہ میرے حساب سے اس میں آپ لوگ تحقیق نہ کیا کرو، نہ سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، بس آپ لوگ انہیں مانتے چلے جاؤ اور یہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، آپ سے جو ہوا صحیح ہوا، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ صحیح ہے، ہر مقام صحیح ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی کیا تھی، تو جان لو کہ وہ بھی نبوت کی زندگی تھی۔ اگر حضور کی نبوت کا اعلان ہو جائے تب نبوت ہے، اور اگر اعلان نہ ہو تب بھی نبوت ہے۔ تو نبوت سے پہلے کی زندگی کیا ہے؟ وہ بھی نبوت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے اور حضور نبی تھے۔ بس یہ بات یاد رکھو، اور یہی اصل ایمان ہے۔ اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کا اظہار نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا حضور ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور کے نام سے ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وگرنہ آپ تاریخ دیکھیں گے تو کہیں نام آئے گا ورقہ بن نوفل کا، کہیں اور نام آئیں گے، کہیں اور نام آئیں گے، کہیں اور بزرگ آئیں گے، پھر اور سوال نکل آئیں گے۔ لہٰذا یہ سب تاریخی واقعات چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ ہی نے کیا، آپ کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس زندگی کی ہرگز ایسے تحقیق نہ کرنا جیسی کتابوں نے لکھی ہے۔ کتابوں نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدھی زندگی لکھی ہے۔ کتابوں نے وہ زندگی لکھی ہے جو دن کی روشنی والی ہے، رات کی زندگی لکھی ہی کسی نے نہیں۔ رات کی زندگی پوری طرح ایک راز ہے، اور پھر آپ کے ظاہر وجود کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اور اس ظاہری زندگی کے بعد آپ کا عمل جاری ہے، اور آج بھی جاری ہے۔ آج بھی بے شمار لوگوں کو اسی طرح نصیحت ہوتی ہے،
اور فیض ملتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے۔ اگر آج کسی کو ارشاد فرمائے تو یہ حدیث تازہ ہے اور مکمل ہے، اس لیے اس بات کی بڑی ہی احتیاط کریں۔ اس ذات کے بارے میں آخری بات یہی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے نبی، جو کچھ آپ نے پھینکا آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی منشا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو ایسا سوال ڈھونڈو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو اور جس سے اصلاح عمل ہونے کا تعلق ہو۔ دوستو، حضرت واصف علی واصف نے کیا ہی خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب پیش کیا۔ آپ نے ایسے تمام افراد کا منہ بند کر دیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب عجیب و غریب سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تحقیق میں اور تفتیش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا را ہوش کے ناخن لے کہ جس ذات کی کھوج میں آپ نکلے ہیں ان کی ذات اقدس پر ذرہ برابر شک بھی آپ کو جہنم کے گڑھوں میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں کامل ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے اور بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔